ہم امتی ہیں. کیوں؟ اس لیے ہیں کہ میلاد کے خلاف پوسٹر چھاپے جائیں، یا رسول اللہ کے نعروں پر فتوے سنیں؟ کیسے امتی ہیں یہ لوگ؟ نبی کا کلمہ بھی پڑھیں اور نبی کے نام پکارنے کو بدعت یا حرام کہیں. عجیب لوگ ہیں. ہم روزانہ میلاد بنائیں، ساری زندگی نبی کا ذکر کرتے رہیں، تب بھی ان کا حق ادا ہو سکتا نہیں. اور یہ محفل سجا لینا، چراغاں کرنا، شکر کرو تمہیں یہ توفیق ملی. کیا کمال ہے ہمارا، کیا کمال ہے ہمارا اگر سالانہ، ماہانہ یا ہفتواری میلاد مناتے ہیں تو کیا کمال ہے. روزانہ 1000-2000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں تو کیا کمال ہے. ارے نبی کی نسبت کا ہم حق ادا کر سکتے نہیں. یہ مہربانی ہے. حضرت ابراہیم نے عرض کی، یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے نبی بنایا، خلیل بنایا. تو اگر مجھے اپنے حبیب کا امتی بناتا میں زیادہ شکر کرتا. ہم امتی ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، سب برکت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی. جس کو میرے نبی سے نسبت ہو گئی اس کا بیڑا پار ہو گیا. آئیے، موضوع ہے میرا نبی سے قربت، نبی سے نزدیک ہونا. کس سے نزدیک ہونا؟ کس سے؟ اور اونچی کہیے، نبی سے. تو جو نبی کے قریب ہے، جتنا قریب ہے ہمیں اتنا ہی پیارا ہے، ہمیں اتنا ہی. میرا نبی اللہ سے قریب، جو نبی کے قریب. اللہ کو نبی پیارا، ہمیں وہ پیارے جو نبی سے قریب ہو گئے. آؤ آپ کو ایک دو باتیں سنانی ہیں، محبت سے سننا، فتویٰ نہ لگانا. اللہ نے قلم کو پیدا کیا. کس کو؟ اونچی. قلم. قلم کا کیا کام ہوتا ہے؟ اونچی. خود لکھتا ہے؟ کسی کے ہاتھ میں ہو تو، مگر اللہ چاہے تو قلم خود لکھتا ہے. اللہ چاہے تو. مرزا قادیانی سے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی کا جب مناظرہ طے ہوا تھا اور وہ نہیں آیا، اسی لاہور کی بات ہے، تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا وہ تو نہیں آ رہا، اللہ کے بندے ایسے ہیں وہ قلم دے دے قلم خود لکھے گا. اشارہ اپنی طرف تھا مگر سنبھل کے بات کی. اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا کتب، اے قلم لکھ. ما کان و ما سیکون، جو کچھ ہو چکا، جو ہونے والا لکھ. قلم لکھ رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کا حکم ہے، لکھ رہا ہے. تو جو اللہ قلم کو حکم دے بغیر ہاتھ کے قلم لکھے تو قلم کی شان زیادہ ہے یا نبی کی شان زیادہ ہے؟ اعتراض کرنے والوں ذرا سوچ کے بولا کرو. قلم نے لکھنا شروع کیا. گڑی شاہو میں جمع ہونے والے میرے سنی بھائیوں ذرا دل کے کانوں سے سننا. قلم نے لکھنا شروع کیا، حضرت آدم سے تذکرہ شروع کیا انسانوں کا. نبی آئے گا، تبلیغ کرے گا، امت نہیں مانے گی، گناہگار ہوگی، اللہ عذاب دے گا. نوح علیہ السلام آئیں گے، تبلیغ کریں گے، قوم نافرمانی کرے گی، اللہ عذاب دے گا. ابراہیم علیہ السلام آئیں گے، تبلیغ کریں گے، قوم نہیں مانے گی، اللہ عذاب دے گا. قلم لکھتا آ رہا ہے. باری آ گئی میری تمہاری، باری آ گئی امت مصطفیٰ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی. قلم نے لکھنا چاہا امت مصطفیٰ گناہگار ہوگی، اللہ عذاب دے گا. قلم لکھنا چاہ رہا ہے وہ اللہ جس نے حکم دیا، وہ خود فرماتا تعدب یا قلم.
اے قلم ادب کر، اے قلم اونچی، اللہ حکم دے رہا ہے اور تو نے سب کا ایک ہی جیسا لکھنا شروع کر دیا ہے. لکھ امت مذنبۃ ورب غفور، امت گناہ گار ہوگی نہ اللہ بخشنے والا مہربان ہوگا. اسے قرب کی ایک بات اور سن لو، پہلے سنی ہوئی ہے تو ذہنوں میں تازہ کر لو، نہیں سنی ہوئی ہے تو سن لو. آپ بڑے بڑے علماء کی تقریر سنتے ہو، میری کوئی سادی سی باتیں سن لو. حضرت جبریل امین جانتے ہیں فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار، فرشتوں کے کیسے بن گئے؟ سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو سجدہ کیا، فرشتوں کی سرداری مل گئی. تو جو نور مانتے ہی نہیں ہیں، نہیں سمجھے ہو، جو نبی کو نور، ان کو کوئی حصہ ملے گا نہیں. حضرت جبریل امین رسول فرشتے، فرشتوں کے سردار، کتابوں میں ہے انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کی عبادت کی نماز پڑھی. اللہ اکبر، قیام، کھڑے ہونا. آپ میں سے کوئی 2 منٹ، کوئی 1.5 منٹ، کوئی آدھا منٹ، انہوں نے 70,000 سال لگائے قیام میں. کتنا عرصہ کھڑے رہے، پھر رکوع کیا، 70,000 سال رکوع میں لگا دیے. رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، قومہ. کیا کہتے ہیں؟ جب رکوع سے آپ کھڑے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بس یہی کمزوری ہے آپ میں. جس دن یہ کمزوری آپ کی دور ہو گئی نا، دوسرے آپ سے بھاگیں گے. ابھی وہ اس لیے آپ کے اوپر ہیں کہ آپ کو معلومات سیکھا کرو. رکوع سے جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو قومہ کہتے ہیں، جس میں آپ پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد. کچھ لوگ ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں، لفظ زیادہ کریں گے ثواب زیادہ. ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، اور زیادہ ثواب. 70,000 سال اس میں لگا دیے. کتنے؟ پھر کیا سجدہ، سجدے میں 70,000 سال. 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، جلسہ کہتے ہی بیٹھنے کو ہے. اس میں 70,000 سال. پھر دوسرے سجدے میں اس طرح انہوں نے 2 رکعت پڑھی، ہر رکن میں 70,000 سال لگائے. سلام پھیر کر عرض کی، یا اللہ کسی نے تیری ایسی نماز نہیں پڑھی ہوگی، میری اس نماز کو قبول فرما اور مجھے اس کا ثواب عطا فرما. اللہ نے کتنا ثواب دیا ہوگا. ایسی نماز کسی نے پڑھی نہیں. مگر سنو سنیو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل، جیسی نماز تو نے پڑھی ایسی کسی نے نہیں پڑھی، مگر سن، میں نے یہ کائنات اپنے حبیب کے لیے بنائی، میں اپنے حبیب کی امت پر نماز فرض کروں گا. یہ 2 رکعت جو تو نے اتنی لمبی پڑھی، میرے حبیب کا امتی 2 منٹ میں پڑھے گا. کتنے منٹ میں؟ سمجھنے کے لیے تھوڑی سی دیر میں، منٹ کا لفظ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، 2 منٹ میں پڑھے گا. اے جبریل، اس کی 2 منٹ کی 2 رکعت کا جو ثواب ہے وہ تیری اس نماز کا نہیں ہے. کس کی برکت ہے؟ کس کی برکت ہے؟ یہ نبی کی نسبت کی برکت ہے. تو ہم اگر مسلمان ہیں تو شکر کریں، ہم اگر نبی کے غلام ہیں تو شکر کریں. روز محبت سے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام بھیج کے یہی کہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے حبیب کا غلام بنایا ہے. یہ معمولی بات